رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضور کے پہرے پہ مامور تھے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے عمر کا کام وہیں پہ تمام کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ ٹھہر جا، عمر کو قریب آنے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جا۔ عمر بیٹھ گئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور سر جھکا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور یہ کلمہ ایسا اللہ کو پسند آیا۔ اذان اسی کلمہ سے شروع، نماز اسی کلمے سے شروع، ہر مجاہد کے زبان پہ یہی ترانہ، ہر میدان میں یہی ترانہ، ہر جگہ پہ اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے گی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ اور عمر میں یہ فرق ہے، تمام صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے، عمر وہ ہے کہ اسلام نے عمر کو قبول کیا ہے۔ تمام صحابہ چل کے اسلام میں آئے ہیں، عمر کو مانگا گیا ہے، عمر مراد رسول ہے۔ تمام صحابہ کو اسلام نے عزت دی ہے، عمر وہ ہے کہ جس کو اسلام کی عزت کے لیے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسلام کی عزت کے لیے، حتیٰ کہ صحیحین میں باب مناقب عمر میں یہ حدیث موجود ہے، اول من اسلم جہرا عمر، پہلا وہ شخص جو اعلانیہ طور پہ اسلام قبول کرتا ہے وہ عمر ہے۔ اول من ہاجر اعلانیۃ عمر، پہلا وہ شخص جو اعلانیہ طور پہ ہجرت کرتا ہے وہ عمر ہے۔ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، پہلا وہ شخص جس نے آ کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا وہ عمر ہے۔ ابھی تک 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم تو معراج کے موقع پہ آیا، لیکن اس وقت مسلمان جو عبادت فرماتے تھے ان کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ مشرکین جا کے عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہی کہنے لگے اللہ کے حبیب آج کعبۃ اللہ میں جا کے عبادت کریں گے، میں دیکھتا ہوں کون روکنے والا ہے۔ تو چنانچہ ایک طرف حضرت حمزہ ہیں اور دوسری طرف پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر ہیں۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کے عبادت ادا کی۔ عمر وہ شخص ہے جو اسلام تو لا رہا ہے 40ویں نمبر پہ، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ بالاتفاق پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، رواہ الترمذی، کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ رکھ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے وہ 23 مقامات نقل کیے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ عمر کے الفاظ تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے وہی الفاظ قرآن بنا کے اتار دیے ہیں۔ تو چنانچہ 18ویں پارہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں اللہ رب العزت نے 18 آیات نازل کی ہیں۔ جب صحابہ میں مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے حبیب اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پہ ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ جس خدا نے تمہیں حکم دیا عائشہ سے نکاح کرنے کا وہی خدا تمہارے بارے میں برات بھی اتارے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ حضور سے کہہ رہے تھے تو انہوں نے ایک لفظ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ برات کی آیات اتری تو اللہ نے یہ لفظ بھی اتار دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم،
اسی طرح 18ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ انسان کی تخلیق کو ذکر کیا ہے، تدریج اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پانی کے گندے قطرے سے خوبصورت انسان کو بنایا، اور پھر تدریج بیان فرما رہے تھے کہ حضرت عمر کہنے لگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا بابرکت ہے، برکت والا ہے کہ اس نے اتنے خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہی عمر کے الفاظ وحی میں اتار دیے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی طرح صحیح ہیں یعنی بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے پہلی امتوں میں بھی ایسے نیک دل انسان موجود تھے کہ جن کے سینے اس قدر صاف و شفاف تھے، اللہ ان کے سینوں پہ القاء کرتا تھا، اللہ ان کے سینوں پہ الہام فرماتا تھا۔ وہی تو نبی پہ اترتی ہے، لیکن اللہ ان کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کرتا تھا۔ میری امت میں ایسا شخص عمر بن خطاب ہے۔ اسی طرح پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ لوگوں سن لو، میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے حبیب، یہ مقام ابراہیم بہت مبارک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کیے جائیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 دے کے بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے۔ تو چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک عمرہ میں طواف کے بعد یہ 2 نفل واجب الطواف ہیں کہ ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آ کے 2 نفل ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ راستے میں 2 منافق کھڑے ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا وہ دیکھو حضور کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمے سن لیے، فوراً جا کے اماں کو روک دیا، اماں گھر واپس تشریف لے جائیں، پردہ کر کے آنا۔ ابھی تک پردہ کے باقاعدہ احکامات نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے اترتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے جب بھی وہ گھر سے باہر آئیں گھونگھٹ لٹکا کے آئیں، پردہ کر کے آئیں، بغیر پردہ باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو پردہ ملا، عزت ملی، اسلام کو عزت ملی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ایک مثالی دور تھا۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمر وہ شخص ہے جو عناصر اربع پہ حکومت کرتا تھا، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ کائنات میں ایسا کوئی حاکم نہیں آیا، نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے جو ان عناصر اربع پہ حکومت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہیں اور ایک لشکر ساریہ بن زمیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور پھر خود مدینہ منورہ میں ایک دن صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں۔ واعظ فرماتے فرماتے اچانک سے کہنے لگے یا ساریہ الجبل جبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، خیال کیجئے، اور پھر اپنا واعظ شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ لشکر واپس لوٹا، کارگزاری سنا رہا تھا، کہنے لگے ساریہ بن زمیم کہ میں لشکر لے کے پہاڑ پہ چڑھائی کر رہا تھا کہ اچانک سے آپ کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کے اس طرف
दुश्मन तुम्हारा घात लगाए बैठा है। मैं फौरन से रुका और रास्ता बदल लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज को, अल्फाज को हवा हजारों मील दूर पहुंचाती है। उस जमाने में न सोशल मीडिया है न कोई और ज़रायत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में ज़ल्ज़ला आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और फिर ज़मीन पे दुर्रा मारा और दो जुमले इरशाद फरमाया। पहला, मदीने की ज़मीन को मुखातिब करके कहा, क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पे मौजूद नहीं है, फिर तू क्यों हिलती है? और दूसरा कहने लगे, क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? खुदा की कसम 1400 साल गुजर गए, आज तक मदीना मुनव्वरा में ज़ल्ज़ला नहीं आया। और कुर्बे क़यामत जब दज्जाल आएगा उस वक़्त 3 झटके लगेंगे। जो मुनाफिक किस्म के लोग होंगे मदीना से बाहर निकल जाएंगे, सच्चे पक्के मुसलमान रहेंगे। उसके अलावा और ना मदीने में ज़ल्ज़ला आया है और ना आ सकता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के एक पहाड़ से आग का लावा फूटा और इस कदर शदीद था, खतरा था कि बस्तियों की बस्तियां अपनी लपेट में ले लेगा। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर दी और तमीम से कहने लगे, जाओ इस आग को भगाओ। हदीस पाक में आता है, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर को ऐसे मारते थे जैसे चाबक के जरिए जानवर को मारा जाए, और आग भाग रही थी, हत्ता कि एक गार के अंदर चली गई और फिर उस सहाबी ने उसके मुंह पे पत्थर रख दिया। आज तक मदीना में लावा नहीं फूटा। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहां के बासी कहने लगे, हमारे यहाँ दरिया की आदत है कि हर साल हम एक नौजवान दोशीज़ा लड़की को खूबसूरत तैयार करके जेवरात से मुज़य्यन करके दरिया में डालते हैं। और हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि दरिया में एक बड़ा जिन रहता है जो उस बच्ची को अपने मुंह में ले लेता है, फिर पानी छोड़ देता है। अगर हम बच्ची को उसमें न डालें तो वो पानी को रोक देता है और हमारे लिए मुश्किलात बन जाती हैं। तो सहाबी रसूल कहने लगे, इस्लाम ऐसी खराफात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। शरीयत इस बात की कतई इजाज़त नहीं देती कि किसी जान पे इस तरह जुल्म किया जाए। तो चुनाचे आपने रोक दिया। हुआ ये कि दरिया खुशक हो गया, लोग नकल मकानी करने लगे। फिर उस सहाबी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारी बात खत में लिख दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खत लिखे, एक उस सहाबी गवर्नर के नाम और एक दरिया के नाम। फरमाया कि ये दूसरा खत दरिया में डाल देना। वहां के लोग बड़े हैरान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नेल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खत को जब दरिया में डाला गया, सीरत की किताबों में है दरिया का पानी सूख चुका था, हल्का हल्का रिस रहा था। जैसे ही वो खत उस सूखे हुए दरिया में डाला, फौरन पानी में इस कदर जोश आया, 18 फीट बुलंद हो गया और उस वक़्त से लेकर आज तक 1 फीट भी पानी कम नहीं हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ऐसा मिसाली दौर था। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि अगर उमर 10 साल और जिंदा रह जाता तो पूरी धरती पे मजहब इस्लाम के सिवा और कोई मजहब ना होता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रात को मदीने की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। रियाया चैन से सोती थी। अमीरुल मोमिनीन के सीने में कुड़न होती थी, तड़प होती थी, कहीं कोई बंदा किसी परेशानी में मुब्तला न हो। एक घर के पास से गुजरे, बच्चे के रोने की आवाज आई। दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा, बहन तेरा बच्चा क्यों रो रहा है? वो औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कानून ये है, जब बच्चा दूध पीने की मुद्दत खत्म कर दे उसके बाद उस बच्चे का वजीफा जारी कर दिया जाता है। मैं गरीब औरत हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, जबरदस्ती बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि उमर मेरे बच्चे का वजीफा जारी कर दे, मेरा भी चूल्हा जल जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, जारों की तार रोने लगे। कहा, कल उमर के दरबार में आ जाना। कल को वो जब औरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पहुंचती है, उस औरत के पहुंचने से पहले उमर अपना कानून बदल चुका है कि जब भी कोई औरत उम्मीद से हो जाए उसी वक्त से अपना नाम लिखवा दे, उसके बच्चे का वजीफा उसके पैदा होने से पहले जारी कर दिया जाएगा।